لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تو میں نے آپ کو قرآن کا اسلوب رکھ دیا، حدیث کا اسلوب رکھ دیا، صحابہ تابعین خیر القرون کا عمل رکھ دیا، ابن عباس کا قول بھی رکھ دیا. لیکن افسوس افسوس، ہزارہا ماتم، کیا کیا جائے. مسلمانوں پر اس کے باوجود کہ ان کے سامنے قرآن کا اسلوب تھا، حدیث کا اسلوب تھا، خیر القرون کا عمل تھا، ابن عباس جیسے مفسر قرآن، امام المفسرین، رئیس الموحدین کا قول بھی موجود تھا جو قرآن و حدیث سے کشید کیا ہوا تھا، اہل مسلمانوں پر غیر اسلامی تہذیب و تمدن کے اثرات ایسے مرتب ہو گئے کہ بہت سے اہل علم بھی نہ بچ سکے. وہ بھی شادی کی قلت پر اتر آئے اور انا للہ و انا الیہ راجعون اپنے ذاتی تجربات شیئر کرنے لگ گئے. نہیں بس شادی کم ہونی چاہیے، نہیں عدل کہاں ہو سکتا ہے اس مقام پر، نہیں کم کرنی چاہیے. بھائی آپ اپنے ذاتی تجربات سائڈ پہ رکھیں، قرآن کے اسلوب پہ بات کریں، حدیث کے اسلوب پہ بات کریں، پھر بتائیں ایمانداری سے سینے پہ ہاتھ رکھ کر شادیاں کم ہونی چاہیے یا زیادہ ہونی چاہیے، نکاح کم ہونے چاہیے یا زیادہ ہونے چاہیے. لوگوں کے تجربات کو دیکھتے ہوئے یا اپنے ذاتی تجربے کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو روک دینا. ایک عالم ہے، اللہ معاف فرمائے، اس بندے نے اپنی بیٹیوں کو قرآن حفظ نہیں کروایا، اور کوئی اور عام آدمی مالدار پوچھے جی میں نے اپنی بیٹی کو حفظ کروانا ہے تو وہ آگے سے اس کو بھی روک دیتے. نہ بھائی، بیٹیوں کو حفظ نہ کراؤ. مجھے پتہ چلا، مجھے اتنا افسوس ہوا، بھائی تمہارا تو دینی ماحول ہے، ایک بندہ بڑی مشکل سے دین کی طرف آنے لگا اور تم اس کو روک رہے ہو بیٹی کو حافظ قرآن نہ بناؤ. خدا نہ خواستہ وہ بیٹی ڈی ٹریک ہو گئی، کسی اور اس پہ چلی گئی تو. یعنی اپنے ذاتی تجربات کو لے کر قرآن کی تشریح کرنا یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. جی میں نے 2 شادیاں کی، میں سکون سے نہیں لے آیا، تم بھی نہ کرو. پھر تو یہ ہوا نا، جس کا جو تجربہ ہے وہ وہی بیان کرے گا. پھر ہماری جو اوپینین ہوتی ہے اپنے ذاتی تجربے پر منحصر ہوتی ہے. کسی کی دوسری تیسری شادی بڑی اچھا تجربہ رہا، وہ بتاتا پھرے گا دوسری تیسری کرو. کسی کا تجربہ اچھا نہیں رہا تو یار خبردار مر جاؤ، دوسری تیسری نہ کرو. ارے بھائی یہ اسلام نہ آپ کے تجربے کی چیز ہے نہ میری تجربے کی چیز ہے. کیا پتا آپ کے لیے اچھا نہیں رہا، دوسرے کے لیے اچھا رہا. اچھا سب کے لیے ہے، یہ الگ بات ہے. طبیعتیں نہیں ملتی تو پھر یہ ایک بندہ امتحان میں بھی پڑ جاتا ہے. تو اس لیے صرف شادی کو مستیاں نہ سمجھیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان ہے. یہ میاں کے لیے بھی امتحان ہے، بیوی کے لیے بھی امتحان ہے. اگر اس کو امتحان سمجھ کے چلیں گے تو آسانی ہوگی. میں نے مختلف مسالک کے علماء، جس میں دیوبندی بریلوی بھی شامل ہے نا، بس ایک کرنی چاہیے. بھائی قرآن کا اسلوب رکھ کے بات کرنے کے ایک کرنی چاہیے، 2 کرنی چاہیے. ہندو مت کے اثرات ہیں، مغربی اثرات ہیں، ذاتی تجربات کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. بندہ قرآن و سنت کے اسلوب کو نظر انداز کر دیتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ نکاح ثانی میں کے اندر جو ترمیمیں ہوتی ہیں حکومت بلا روک ٹوک کرتی جا رہی ہے. اس سلسلے میں بالکل کیا کہتے ہیں، ہم صم بکم عمی فہم لا یعقلون بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ قصہ مختصر یہی، ہر شخص کا اپنے دائرے میں ایک امتحان ہے. مرد کا اپنا امتحان ہے قوامیت کا، ٹھیک ہے، اور عورت کا اپنا امتحان ہے. مرد کا امتحان ہے وہ قوام ہوتا ہے، وہ کفیل ہوتا ہے، وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے. یہ صرف منصب تو نہیں ہے نا، امتحانات ہیں کہ اس نے کس طرح ڈیل کرنا ہے اور کس طرح چلانا ہے گھر کو. عورت کا اپنا امتحان ہے کہ وہ کتنی تابع فرمان ہوتی ہے اپنے مرد کی، سمجھ آئی، اور اسی طرح اپنے سکنوں کو کس حد تک برداشت کرتی ہے. یہ سارے امتحانات ہیں. ہر بندے کا اپنے دائرے میں امتحان ہے. ایک چپڑاسی ہے تو اس کا دائرہ امتحان اپنا ہے. ایک اگر افسر بالا ہے اس کا دائرہ امتحان اپنا ہے. بہرحال ہر ایک کے لیے یہ حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش قدمی نہیں کرنی. جہاں اللہ کا حکم آ جائے، رسول کا حکم آ جائے، وہاں اپنی اوپینین کو، اپنی رائے کو، اپنے تجربے کو آگے نہیں کرنا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا بس. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد.